السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی نہ صرف آپ کے دل کو چھو جائے گی بلکہ آپ کے ذہن کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ان ہزار لوگوں کی نمائندہ ہے جو روزانہ اپنی زندگی کے فیصلوں اور حالات سے گزرتے ہوئے تقدیر اور محنت کے درمیان الجھ جاتے ہیں۔ کیا ہم واقعی اپنی قسمت کے لکھے پر چل رہے ہیں، یا ہماری کوششیں، ہمارا صبر، ہماری قربانیاں ہمارے مقدر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ اکثر اوقات زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں، اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے، اور دل میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ اگر سب کچھ ہماری محنت پر منحصر ہوتا تو پھر ہم کیوں ناکام ہوئے؟ اگر سب کچھ قسمت کا کھیل ہے تو پھر محنت کا کیا فائدہ؟ یہی وہ کشمکش ہے جو انسان کو الجھائے رکھتی ہے، اسے اندر سے توڑتی ہے اور بعض اوقات اس کی امیدوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن یہی وہ مقام بھی ہوتا ہے جہاں سے اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اسی کشمکش کا شکار تھا، جو ہر دن زندگی سے ایک نئی امید باندھتا تھا، ہر رات تقدیر کے فیصلوں پر سوال اٹھاتا تھا، اور ہر بار دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ شاید وہ بھی کامیاب ہو سکتا تھا اگر قسمت اس کے ساتھ ہوتی۔ لیکن قسمت کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے، یا وہ راستہ ہے جو ہم اپنی نیت، کردار اور صبر سے بدل سکتے ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے لمحے سے شروع ہوتی ہے جہاں یہ سوالات حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جب زندگی ایک فیصلے کن موڑ پر کھڑی ہوتی ہے، جہاں یا تو سب کچھ برباد ہو جانا تھا یا کوئی کرشمہ ہونا تھا۔ یہ کہانی آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر جائے گی جہاں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اصل طاقت کہاں چھپی ہے، ہمارے ہاتھوں کی محنت میں یا آسمانوں کے فیصلوں میں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اسے دل سے سنیں، دماغ سے سمجھیں، اور خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ آپ کا یقین کس پر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کہانی آپ کو صرف متاثر نہ کرے بلکہ آپ کی سوچ کو ایک نیا رخ بھی دے دے۔ تو آئیے دل تھام کر بیٹھ جائیے، کیونکہ اب جو کہانی آپ سننے والے ہیں وہ عام نہیں، یہ ایک ایسے سچے واقعے پر مبنی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ بعض اوقات آزمائشیں محض صبر کی جانچ نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دراصل تقدیر کے نئے دروازے کھولنے کی کنجی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کو اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کہانی کو صرف سنیں یا اس میں اپنا عکس بھی تلاش کریں۔ تو دوستو، کیا آپ تیار ہیں؟ کیونکہ کہانی شروع ہونے والی ہے، اور یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ اصل میں جیتتا کون ہے، قسمت یا وہ شخص جو ہار ماننے سے انکار کرتا ہے؟ وہ نوجوان جس کی کہانی آج آپ سننے جا رہے ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے حالات ہمیشہ مشکل رہے۔ گھر کچا تھا، دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں اور چھت ہر بارش میں ٹپکنے لگتی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو دن بھر کی محنت کے بعد جو کچھ کماتے وہ بمشکل اتنا ہوتا کہ چولہا جل جائے اور بچوں کو 2 وقت کی روٹی میسر آ جائے۔ مگر اس تمام تنگی اور غربت کے باوجود اس نوجوان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی بلکہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا یقین تقدیر سے نہیں بلکہ اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کا نام زاہد تھا۔ زاہد بچپن سے ہی خاموش طبیعت، سمجھدار اور نیک دل لڑکا تھا۔ نہ وہ کبھی کسی سے جھگڑتا، نہ حسد کرتا، نہ کسی کا حق مارتا۔ گاؤں میں سب اس کی دیانتداری کی مثالیں دیتے۔ وہ مدرسے میں بھی پڑھتا اور ساتھ ساتھ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان پر بھی کام کرتا، جہاں سے اسے معمولی سا معاوضہ ملتا، مگر وہ اس تھوڑے پر بھی شکر ادا کرتا۔ زاہد کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنے حالات کو بدلے گا، اپنے والدین کو بہتر زندگی دے گا اور اسی غربت کی زنجیروں سے نکالے گا۔ اس نے محنت کی، دن رات کام کیا، پڑھائی میں دل لگایا، کبھی آرام اور تفریح کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ مگر ہر بار جب وہ کامیابی کے قریب پہنچتا، کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا کہ وہ سب کچھ کھو دیتا۔ کبھی دکان کا مالک اسے نکال دیتا، کبھی امتحان میں اچھی کارکردگی کے باوجود داخلہ نہیں ملتا، کبھی کوئی بیماری گھر پر حملہ آور ہو جاتی جس میں ساری جمع پونجی لٹ جاتی۔ ان سب حالات کے باوجود زاہد کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ وہ سجدوں میں گرتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا، لیکن شکایت کبھی نہ کرتا۔ اس کے دوست اکثر اسے کہتے، زاہد، تمہاری سادگی اور ایمانداری نے تمہیں کچھ نہیں دیا، دنیا تو چالاکوں کی ہے۔
مگر وہ بس مسکرا کر کہتا، دنیا کی چالاکی وقتی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زاہد کی آزمائشیں بھی بڑھتی گئیں۔ ایک بار تو ایسا وقت بھی آیا جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ماں بیمار تھی اور دوا کے پیسے تک موجود نہ تھے۔ زاہد نے سارا دن مزدوری کی، شام کو جو تھوڑے بہت پیسے ملے ان سے دوا خریدی، خود فاقہ کیا مگر ماں کا علاج کرایا۔ اس رات جب وہ تنہا بیٹھا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل بوجھل تھا، لیکن زبان پر یہی الفاظ تھے، یا اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں تو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہی وہ ایمان تھا جو اسے ہر شکست کے بعد پھر سے اٹھنے کی ہمت دیتا، جو اسے ہر ٹھوکر کے بعد رب کی رضا پر راضی رکھتا، اس کے اندر کا چراغ بجھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ دل سے جانتا تھا کہ اس کی محنت رائگاں نہیں جائے گی، کہ ایک دن ضرور وہ لمحہ آئے گا جب اس کی سچائی اور صبر رنگ لائیں گے۔ زاہد کے حالات نے اگرچہ اسے توڑنے کی کوشش کی مگر وہ ایمان والا نوجوان بن چکا تھا جو دنیا کے دکھوں کو آزمائش سمجھتا اور اللہ کی طرف پلٹتا۔ وہ وقت کا پابند، وعدے کا پکا اور دل سے صاف انسان تھا۔ اس کی یہی خوبیاں ہی تھیں جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ قدرت بھی اسے آزمائشوں کے ذریعے خاص بنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تقدیر اس کی بدلتی ہی ہے جو خود بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خود کو روز بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا۔ زاہد کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غریبی کوئی عیب نہیں، اصل عیب تو کردار میں ہوتا ہے، اور اگر انسان کا کردار مضبوط ہو، نیت صاف ہو تو وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ زاہد کی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ روزی روٹی کے لیے محنت کر رہا تھا، ماں کی خدمت، پڑھائی اور چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھا۔ تبھی ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ گاؤں کے ایک معزز شخص جو شہر میں ایک بڑی کپڑے کی فیکٹری چلاتے تھے، وہ کچھ دن کے لیے گاؤں آئے۔ ان کا ایک ملازم بیمار ہو گیا تھا اور انہیں فوری طور پر کسی قابل، ایماندار اور محنتی لڑکے کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ شہر جا کر کام کر سکے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے زاہد کا نام لیا، اور اس معزز شخص نے جب زاہد سے ملاقات کی تو وہ اس کی سچائی، نرمی اور سمجھداری سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے زاہد کو پیشکش کی کہ وہ شہر آ کر ان کے ساتھ کام کرے، اور اگر اس نے محنت اور دیانت داری دکھائی تو وہ اسے دکان کے مستقل انچارج بنا دیں گے۔ زاہد کے لیے یہ موقع ایک خواب جیسا تھا، شہر جانا، اچھی تنخواہ پانا اور ایک معزز کام کے ذریعے اپنے گھر کے حالات بدلنا، یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کے لیے وہ برسوں سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ زاہد نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے دن شہر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے انتہائی ذمہ داری سے کام کرنا شروع کیا۔ وہ نہ صرف گودام سنبھالتا بلکہ گاہکوں سے اچھا برتاؤ بھی کرتا، حساب کتاب بھی درست رکھتا اور ہر کام میں اپنی نیت اور سچائی کو ترجیح دیتا۔ چند ہی دنوں میں وہ دکان کا اہم ملازم بن چکا تھا۔ ایک دن مالک نے اسے دکان کی مکمل نگرانی سونپ لی اور خود چند دن کے لیے بیرون شہر چلے گئے۔ انہی دنوں ایک گاہک آیا جس نے لاکھوں روپے کی خریداری کی اور زاہد کو نقد ادائیگی کی۔ زاہد نے وہ ساری رقم حفاظت سے سنبھالی، لیکن دکان کے اندر ایک اور ملازم جو پہلے سے حسد رکھتا تھا، اس نے چوری کی سازش کی۔ رات کے وقت جب سب جا چکے تھے، اسی ملازم نے گودام میں گھس کر رقم چرائی اور ثبوت ایسے چھوڑے کہ الزام زاہد پر آئے۔ اگلے دن جب مالک واپس آیا اور نقد رقم کا حساب مانگا تو زاہد نے پورے یقین سے بتایا کہ وہ رقم اس نے لا کر رکھی تھی، مگر جب لاکر کھولا گیا تو وہ خالی تھا۔ مالک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بغیر تحقیق کے باقی ملازمین کی باتوں پر آ کر زاہد کو جھوٹا، بددیانت اور چور کہہ دیا۔ زاہد بہت قسمیں کھائیں، اپنی سچائی کی گواہی دی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا، یہاں تک کہ مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا اور گاؤں واپس بھیج دیا۔ زاہد جب گاؤں لوٹا تو نہ صرف اس کے ہاتھ خالی تھے بلکہ اس کے دل پر ایسے زخم لگا تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکے۔ وہ شخص جو ہمیشہ سچ بولتا، ہر ایک کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتا، آج وہی شخص بدنامی اور الزام کا سامنا کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس پر طنز کیے، رشتہ داروں نے طعنے دیے اور محلے والوں کی نظریں بدل گئیں، یہاں تک کہ اس کی ماں نے آنسوؤں کے ساتھ پوچھا، بیٹا آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ سب تمہیں چور کہہ رہے ہیں؟ زاہد خاموش رہا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، صرف دل کی تکلیف اور آنکھوں میں نمی تھی۔
اس رات جب وہ اکیلا بیٹھا تھا تو اس کے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ کیا یہ اس کی کیا غلطی تھی کہ اس نے ایمانداری سے کام کیا؟ کیا اگر وہ بھی دوسرے ملازموں کی طرح ساز باز کرتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ کیا یہی وہ تقدیر تھی جس پر وہ یقین رکھتا تھا؟ کیا یہ سب اس لیے ہوا کہ اس نے سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا؟ اس کے ذہن میں ہر لمحے یہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر سچائی کا یہی انجام ہے تو پھر جھوٹ کیوں نہ بولا جائے؟ مگر اسی لمحے اسی کے دل میں کے اندر سے ایک نرم سی آواز آئی، نہیں زاہد، یہ آزمائش ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تم نے جو کھویا ہے وہ وقتی ہے، لیکن جو تم نے بچایا وہ تمہارا ایمان ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، اگر یہ سب تیرے فیصلے سے ہوا ہے تو میں راضی ہوں، لیکن تو مجھے گمراہی سے بچا لینا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے اس پر پہلا جھٹکا مارا، اور شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک ایسا امتحان جو زاہد کی سچائی اور صبر اور توکل کو جانچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سب کچھ کھو چکا تھا، مگر اس کے اندر ایمان کا چراغ ابھی بھی روشن تھا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا زاہد کی سچائی اس کے خلاف گئی؟ کیا اس کا ایماندار ہونا اس کے لیے مصیبت بن گیا، یا یہ سب کسی بڑے انعام کا پیش خیمہ تھا؟ کیا یہ واقعی قسمت کا بے رحم کھیل تھا، یا رب کی طرف سے ایک خاص تیاری تھی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل اور دماغ دونوں کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ زاہد کے لیے وہ دن اور رات گویا پہاڑ بن گئے تھے۔ ہر لمحے مایوسی، دکھ اور بے بسی کی تصویر تھی۔ لوگ اب اسے چور سمجھتے تھے، محلے میں سے گزرتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنی پڑتی تھی، اور دل میں بس ایک ہی صدا گونجتی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ لیکن زاہد نے ہار نہ مانی۔ اس نے وہی کیا جو اس نے بچپن سے سیکھا تھا، اللہ کی طرف رجوع۔ وہ ہر روز سجدے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، خاموشی سے آنسو بہاتا اور ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ، تو حق کو ظاہر کر، تو انصاف کرنے والا ہے، تو ہی میری لاج رکھ سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن زاہد کی حالت وہی رہی، خالی جیب، جھکی ہوئی نظریں، مگر دل میں اللہ کا یقین پہلے سے بھی مضبوط۔ اس نے دوبارہ مزدوری شروع کی، جو بھی کام ملتا کر لیتا، چاہے وہ بھاری بوری اٹھانا ہو یا کسی کھیت میں کام کرنا۔ وہ کہتا کہ میرا رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، بندے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جسے شاید زاہد نے خود بھی کبھی تصور نہ کیا تھا۔ وہ گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹے سے ہوٹل پر چائے دے رہا تھا کہ اچانک ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک شخص اترا جو صاف طور پر پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اور ادھر نظریں دوڑاتا رہا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ جب اس کی نظر زاہد پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اچانک زاہد کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی فیکٹری کا پرانا ملازم تھا جس نے چوری کی تھی اور الزام زاہد پر لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ زاہد بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں گناہ گار ہوں۔ اللہ نے مجھے نیند، سکون، عزت سب کچھ چھین لی ہے۔ جب سے میں نے آپ کے ساتھ وہ ظلم کیا، میری زندگی برباد ہو گئی۔ میرا بیٹا بیمار ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، اور میں اب روز روز مرنے لگا ہوں۔ زاہد کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا، مگر اس نے اسے فوراً اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن سچ کو سامنے لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ملازم نے وعدہ کیا کہ وہ خود فیکٹری کے مالک کے سامنے سچ بیان کرے گا۔ اگلے ہی دن شہر میں فیکٹری کے دفتر میں وہ شخص گیا اور سب کچھ سچ بتا دیا۔ فیکٹری مالک کو سخت شرمندگی ہوئی۔ وہ فوراً گاؤں آیا، زاہد سے معافی مانگی اور اسے نہ صرف دوبارہ کام کی پیشکش دی بلکہ اپنے ایک نئی دکان بھی زاہد کے نام کر دی۔ زاہد کے آنسو نکل آئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ اللہ کے لیے رحمت کے، اس کے انصاف کے اور اس کے وعدے کے سچے ہونے کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زاہد کو اس وقت عزت دی جب سب نے اسے رسوا کر دیا تھا، اسے رزق کے ساتھ کے ایسے دروازے دکھائے جہاں سے وہ کبھی امید نہیں رکھتا تھا۔ زاہد اب محض ایک ملازم نہیں رہا تھا، وہ اب خود ایک تاجر بن چکا تھا، اپنی ماں کو ایک اچھا گھر دے چکا تھا، گاؤں
کے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے مدرسے بنا چکا تھا اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی کامیابی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی اپنی محنت سے منہ نہیں موڑا، کبھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا اور کبھی اللہ پر شک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کی عزتوں سے نوازا۔ ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کمزوری ہے، دیانتداری بے وقوفی ہے اور سچائی کا نتیجہ صرف نقصان ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے مگر وہ ظالم نہیں، وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے، اس کا یقین کتنا مضبوط ہے اور وہ کب جھکتا ہے۔ اگر بندہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، ہر آزمائش کو امتحان سمجھے، تو وہ ایک دن ضرور سرخرو ہوتا ہے۔ زاہد کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی مدد غیر متوقع وقت پر آتی ہے، اور وہی لوگ اس مدد کے مستحق ہوتے ہیں جو امتحان کے دوران اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ زاہد کی ایمانداری، صبر اور دعا نے وہ کر دکھایا جو بڑے سے بڑا طاقتور انسان نہ کر سکا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل صاف ہو، نیک نیت ہو اور یقین پختہ ہو تو نہ صرف قسمت بدلتی ہے بلکہ دنیا کی آنکھیں بھی بدلتی ہیں، اور وہی لوگ جو تمہیں جھکانے آئے تھے ایک دن تمہارے در پر عزت سے سر جھکاتے ہیں۔ زاہد کی زندگی کا وہ مقام جو کبھی دکھوں، محرومیوں اور الزامات سے بھرا ہوا تھا، اب ایک نئی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل مطمئن تھا، آنکھیں پرسکون اور زبان پر ہر وقت شکر کے الفاظ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی سچائی اور صبر کا انعام ہے جو اس نے اپنے رب کے بھروسے پر قائم رکھا۔ اب وہ فیکٹری کا ایک ملازم نہیں بلکہ کامیاب تاجر تھا، مگر اس کی عاجزی ویسی ہی رہی جیسی ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ وہ ہر روز کام پر جانے سے پہلے سجدے میں جھکتا، یہ دعا کرتا، یا اللہ تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچایا، تو نے وہ سب عطا کیا جو میں مانگنے سے قاصر تھا، مجھے اپنے فضل کا ہمیشہ محتاج رکھ۔ زاہد نے اپنی دولت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا۔ اس نے گاؤں کے لیے کئی فلاحی کام شروع کیے، یتیم بچوں کے لیے کھانے، تعلیم اور لباس کا انتظام کیا، ایک چھوٹا سا مدرسہ تعمیر کروایا جہاں قرآن کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ لوگوں نے اسے صرف ایک کامیاب انسان کے طور پر نہیں بلکہ ایک مثالی مسلمان کے ایک کردار والا شخص اور ایک دعا کی صورت میں قبول کیا۔ اس کی ہر بات سے عاجزی ٹپکتی، ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل ہوتی۔ وہ بار بار یہی کہتا، یہ سب میرے بس کی بات نہ تھی، اگر اللہ میرا ساتھ نہ دیتا تو میں آج بھی جھوٹے الزامات کے نیچے دبا ہوتا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف زاہد کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہے۔ یہ کہانی ان نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے جو وقت کے تھپیڑوں میں اپنا یقین کھو بیٹھتے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دنیا صرف چالاک لوگوں کی ہے اور سچائی کی کوئی قیمت نہیں رکھتی، مگر یہ حقیقت نہیں۔ سچائی ہمیشہ دیر سے صحیح مگر جیتتی ضرور ہے۔ آزمائش، دکھ، محرومیاں اور ناکامیاں سب عارضی ہیں، مگر ان پر بھروسہ کرنے والا شخص کامیاب رہتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ پر ایمان، دل کی نیت اور صبر کا مقام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ زاہد نے ہمیں یہ سکھایا کہ محنت کرنا کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور جو لوگ سچائی کے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں اللہ خود ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ جب ساری دنیا ان کے خلاف ہوتی ہے اللہ ان کے حق میں ہوتا ہے، جب دروازے ان کے سامنے بند ہوتے ہیں اللہ آسمانوں سے ان کے لیے ایسے در کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتے۔ جب زبانیں الزامات لگاتی ہیں اللہ ان کی صفائی خود دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک عام انسان خاص بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا چراغ پورے اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے، اور ایک سچا بندہ دنیا کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کسی بھی آزمائش میں ہیں، اگر آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا، اگر لوگ آپ کی سچائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر آپ کا دل تھک چکا ہے اور آپ کی آنکھیں رو رو کر سوکھ گئی ہیں، تو ہمت نہ ہاریں، زاہد کی کہانی یاد رکھیں، تقدیر کو الزام دینے کی بجائے اس رب کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے فائدے میں ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں وہ اس وقت سمجھ نہ آئے۔ آج جو تمہارے لیے اندھیرا ہے کل وہی تمہاری روشنی بنے گا، آج جو تمہارے لیے آزمائش ہے کل وہی تمہارے لیے عزت بنے گی۔ یاد رکھو، تقدیر کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، مگر وہ ہمیشہ انہی کے حق میں ہوتا ہے جو صبر اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہے، آپ کی ہر دعا اس کی سماعت میں ہے، اور آپ کی ہر محنت اس کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ جو تم نے کھویا ہے وہ صرف دنیا والوں نے دیکھا، جو تمہیں ملے گا وہ سب دیکھیں گے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو سب کے سامنے دیتا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جو زاہد کی کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔